تفسیر القرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے شروع کریں گے۔ 143 آیات تک ہم نے پیچھے سبق پڑھ لیا۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا میں شان نزول آپ لوگوں کو بتا دوں کہ غزوہ احد میں جب احد کی لڑائی زوروں پر تھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی تھے جن کی شکل حضور سے بڑی ملتی جلتی تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب شہید ہو گئے تو ایک شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور کافروں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ خوش ہو گئے، نعوذ باللہ انہوں نے غلط لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب صحابہ میں بھگدڑ مچی، اور یہ فطرتی عمل ہے کہ جب انسان جس کی معیت میں، جس کی اقتداء میں، جس کے پیچھے انسان چلا ہو، جب اس کو کچھ ہو جائے تو پچھلے لوگ جو ہیں وہ دل چھوڑ جاتے ہیں، کچھ غم کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں، کچھ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ بہادری اور دلیری سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ فطرتی عمل ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کو ہم نے کبھی معصوم نہیں کہا۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ نے وہاں پہ فطرتی عمل کے مطابق کوئی صحابہ وہاں پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ فطرتی عمل تھا، صحابہ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر صحابہ کی توہین کرنا یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ اگر صحابہ وہاں پیچھے ہٹے ہیں یا ایک لمحے کے لیے وہ ڈرے ہیں نبی علیہ السلام کے وصال پر انوار کی خبر سن کے، کہ حضور کے وصال کی خبر سن کے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک باپ ہے، وہ راہ جا رہا ہے، 2 اس کے بیٹے یا 3 بیٹے اس کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ۔ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن حملہ کر دے اور بچوں کے باپ کو وہ شہید کر دے، بچے ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اب یہ کہے ان بچوں سے کہ بھائی تم تو وہ ہو جو اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اگر ان بچوں کو کوئی تانا دے تم تو وہ ہو جو اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اب یہ تانا دینے والے کی خام خیالی ہے، اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ موت ایک فطرتی عمل ہے، اور جان کو بچانا یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے۔ بعض دفعہ انسان کا پیارا اس کی آنکھوں کے سامنے جب وہ اس کو چھوڑتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو انسان 2 طرح سے نڈھال ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی محبت کے اندر نڈھال ہو جاتا ہے، دوسرا کبھی کبھی انسان حوصلے ہی چھوڑ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کی محبت میں ہے۔ اب صحابہ پہ جو وہاں پہ یہ ایک حالت، ایک کیفیت طاری ہوئی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کی اس لغزش کو، صحابہ کے اس پیچھے ہٹنے کو، صحابہ کے وہ مورچہ چھوڑنے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا، اس لیے ہمیں اس پہ گفتگو کرنے کا بھی حق نہیں پہنچتا۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کے جب وصال کی خبر سنی کہ حضور دنیا سے چلے گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ غمگین ہو گئے۔ کچھ نے یقین نہ کیا، کچھ بھاگے پیچھے کو۔ اللہ کریم نے وہ سارے کا سارا مضمون جو ہے اس کو قرآن کریم میں نقل کیا۔ رب فرماتا ہے وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول، رسالت کا منصب ان کو عطا کیا گیا ہے۔ تو رسالت کا منصب عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں وصال ان کا نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے کہ موت ان کے پاس نہیں آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، میرا جو محمد ہے نا وہ میرا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر گئے، یعنی آئے، اپنی ذمہ داریاں لوگوں تک پہنچائیں،
تبلیغ کی، اللہ نے جب واپس بلایا تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے ہی رسول واپس چلے گئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، ہو چکے، اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ افإن مات، اگر یہ وصال کر جائیں، ماتا اس کا معنی ہے اگر یہ وصال کر جائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما جائیں، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، تم ان کا دین چھوڑ دو گے؟ اگر یہ دنیا سے پردہ کر جائیں، انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم پھر دین ہی چھوڑ دو گے؟ اللہ یہ صحابہ سے کہہ رہا ہے، فرمایا کیا تم پھر دین چھوڑ دو گے؟ یہ آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن جو دنیا میں آیا اس کو جانا تو پڑے گا، اللہ کا اصول ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبیوں کی موت میں اور امتی کی موت میں فرق زمین آسمان کا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا یہ حصہ آپ یاد کر لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرا جینا بھی تم سے بہتر ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تم سے بہتر ہے، یعنی نہ میری زندگی تمہاری زندگی جیسی ہے، نہ میری موت تمہاری موت جیسی ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا، الٹے پاؤں پھرنے سے مراد ہے جو دین کو چھوڑ دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو دین کو چھوڑے گا، جو الٹے پاؤں پھرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ اللہ کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ ساری کائنات بے شک اللہ کی منکر ہو جائے، کوئی بھی اللہ کو ماننے والا نہ ہو، اللہ کا کیا نقصان ہے بھائی؟ اور ساری کائنات کے مسلمان، کافر، جنات، شیاطین سارے مل کے اگر اللہ کی توحید کا علم بلند کرے تو رب کو کیا فائدہ ہے؟ نہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا پس جو تم میں سے الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وسا اور ان قریب یجزی اللہ جزا دے گا الشاکرین، شکر کرنے والوں کو، جو مقام شکر پہ فائز رہے اللہ انہیں جزا دے گا، اچھی جزا دے گا رب ان کو۔ اب یہاں پہ میں آپ سب کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک بات سناتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے امین الشاکرین سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں صحابہ میں امین الشاکرین، شکر کرنے والوں کے امین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے مولا علی یوں قصیدے پڑھیں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں۔ جب مولا علی یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ مولا علی کے دل میں صدیق اکبر کا کتنا پیار ہے، ان کے دل میں مولا علی کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کا کتنا مقام ہے، ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ آیت نمبر 144 پوری ہو گئی، لیکن میں کچھ گفتگو یہاں کرنا چاہوں گا۔ یار لوگوں نے اس سے مطلب یہ لیا، کچھ لوگ ہیں پاکستان میں، برصغیر پاک و ہند میں، عرب میں، عجم میں، سب میں، وہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے نعوذ باللہ اور قصہ ختم ہو گیا، بس اب نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، اب نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں، اب نہ وہ کچھ سن سکتے ہیں، ان کا تعلق ختم، ان کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے، بس ختم ہو گئے۔ اور بلکہ آپ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، بعد اب حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ طیبہ حضور کے روضہ اطہر کی، وہاں تو وہ اتنے بے ادب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں خلی بلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن
حضور کے غلاموں کے لیے حضور کی قبر اطہر جو ہے اس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس کو کعبے کا بھی کعبہ کہتے ہیں۔ ہمارے لیے جو وہ جگہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہے، وہ جگہ جو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ لگ گئی، ہمارے نزدیک بلکہ اہل سنت کے مطابق یہ اجماع امت ہے اس بات پہ کہ وہ مٹی، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ اللہ کے محبوب آرام فرما ہیں، وہ عرش الہی سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کا عرش ہے مخلوق اور نبی پاک بھی ہیں مخلوق۔ اللہ کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ تو سب کا حاکم ہے، اللہ کے ساتھ نہیں مقابلہ رسول اللہ کا۔ اللہ کا عرش، کرسی، لوح، قلم، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے جنت، دوزخ، یہ سب مخلوق ہیں اللہ کی، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور سے بڑا کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اچھا، یار لوگ کہتے ہیں جی مر گئے، نعوذ باللہ، وہ لفظ بھی بڑا یہ یوز کرتے ہیں، مر گئے جی۔ بلکہ ہمارے پاکستان میں وہ ڈاکٹر آیا ہوا ہے جو کہتا ہے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مر گئے، جو مر گیا وہ کچھ نہیں دے سکتا، جو مر گیا وہ کچھ نہیں دے سکتا، جس کو اللہ نے موت کا ذائقہ چکھایا ہے، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اور قیامت تک، قیامت کے بعد تک بنایا ہے، جب سے اللہ کی مخلوق بنی تب سے بنایا ہے، ان کے ساتھ تو اللہ کا تعلق ہی کچھ اور ہے۔ میں آج یہ بات سوچ رہا تھا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے، اللہ کو اپنے پیاروں سے محبت کتنی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیث میں ہے، آج میں ان کی بس بات کروں گا۔ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے نا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ سن لیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ جو سب سے زیادہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے وہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی وجہ سے اللہ قربت عطا فرماتا ہے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں، اس سے بڑھ کے اللہ کو محبوب بندہ مومن کا کوئی عمل نہیں، سب سے محبوب ترین اللہ کے نزدیک یہ عمل ہے نمازیں۔ پھر اس کے بعد نفلی عبادات، وہ تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، یا وہ صلاۃ التسبیح ادا کرے، یا صدقہ و خیرات کرے، نفلی عبادات کرے، پھر اس کے بعد وہ مقام بندے کو ملتا ہے۔ اچھا خیر، میں بتا یہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا اتنا ہی اس پہ کرم ہوتا چلا جائے گا، اور جس کے ساتھ پھر اللہ جس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، رب پھر اس پہ کرم کیسا کرتا ہے۔ میں سورہ کہف پوری تو نہیں پڑھ سکتا، آپ سب نے واقعہ سن رکھا ہے صحابہ کہف کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کی امت سے ان کا تعلق تھا، اور شہنشاہ جو تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اس نے جناب ان کے توحید کا جو وہ درس دیتے تھے، توحید کی جو تبلیغ کرتے تھے، اس نے ان کو مارنا چاہا، چونکہ وہ اللہ کے راستے پہ تھے، اللہ کے قریبی تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگے، وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگے چھپنے کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ اصحاب کہف کی اتنی بات کو لے لے اور یہی بات بس لوگوں کو بتائے کہ بھائی اصحاب کہف کا رتبہ ہوگا، لیکن وہ تو بھاگ گئے تھے جان موت کے ڈر سے، وہ تو بادشاہ وقت سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، اتنا ہی اگر کوئی بتاتا رہے لوگوں کو کہ اصحاب کہف بھاگ گئے تھے، اصحاب کہف چھپ گئے تھے، اگر کوئی اتنا ساری زندگی بتاتا رہے اور اگلی بات ہی نہ بتائے لوگوں کو، مجھے بتائیے وہ کتنا اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوگا۔ لوگ یہ تو بتاتے ہیں جی صحابہ وہاں سے بھاگے تھے، صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، صحابہ ڈر گئے تھے، یہ بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ صحابہ نے نبی پاک صاحب الاولاق پر اپنی جان بھی قربان کی، اپنی اولاد بھی قربان کی، اپنا گھر بار بھی سارا کچھ قربان کر دیا۔ اگلی بات کیوں نہیں بتاتے؟ جو ایک لمحے کے لیے صحابہ سے کبھی کوئی لغزش ہوئی، جو ایک لمحے کے لیے صحابہ نے اگر کوئی اپنے اجتہاد سے وہ جگہ چھوڑ دی اور اللہ نے قرآن پاک میں ان کو معاف بھی فرما دیا،
اس پہ تو تم کلام کرتے ہو، صحابہ نے جو زندگیاں حضور پہ قربان کی ہیں وہ حضور کی امت کو کون بتائے گا؟ اصحاب کہف خیر چھپے، وہاں یہ متعدد روایات ہیں 300 سال کا عرصہ وہ سوئے رہے، یا اس سے زائد یا اس سے کم۔ 300 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، بڑا عرصہ ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ 300 سال سوئے رہے، ان کے جسم کو رب نے خراب نہیں ہونے دیا۔ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف اس لیے ان کہف کہتے ہیں غار کو، وہ غار میں چھپے، غار میں پناہ لی، اللہ نے انہیں اصحاب کہف کہہ دیا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی کہف رکھا گیا، غار والی سورت جس میں غار کا ذکر ہے۔ اب توجہ کرنے والی بات کون سی ہے؟ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے والے ہوں، نبی کے ہوں، امتی بھی جناب عیسیٰ کے، وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، رب 300 سال ان کو سلاتا ہے، ان کے جسموں کو پتھر پہاڑ کی جو مٹی ہے وہ خراب نہیں کرتی۔ جب اللہ کریم اپنے ولیوں کے ساتھ اتنا فضل والا معاملہ فرماتا ہے تو نبیوں کے ساتھ کیسا فضل والا معاملہ فرمائے گا؟ اور پھر وہاں پہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی جتنا کرم وہاں اللہ کے ولیوں پہ ہو رہا تھا نا، اتنا ہی کرم ان ولیوں کے کتے کے اوپر بھی ہو رہا تھا۔ فرشتے ان کا بھی پاسا پلٹتے تھے، سائڈ چینج کرتے تھے، فرشتے کتے کا بھی پاسا پلٹتے تھے، کتے کی بھی سائڈ چینج ہوتی تھی۔ فرشتے رب کا نور کی تجلی ان اصحاب کہف پہ بھی ڈالتے تھے اور کتے پہ بھی ڈالتے تھے۔ جب اللہ کا کرم ان ولیوں کے لیے اتنا ہے تو نبیوں کے لیے رب کا کرم کیسا ہوگا؟ اس لیے ہمیں یہ فہم نہیں ہے، یہ فراست نہیں ہے، ہم جان نہیں سکتے کہ قبر والی زندگی ہے کیسی۔ اب قرآن پاک ہے، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، انہیں تم مردہ نہیں کہو گے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن یار لوگ بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے نبی کا مردہ ہونا ثابت کرتے ہیں کہ نبی مر گیا، مٹی میں مل گیا، نعوذ باللہ، نبی اب کچھ دے نہیں سکتا، نبی اب کچھ سن نہیں سکتا۔ پتہ نہیں قرآن پاک کی کون سی آیت ہے، ہمیں تو نہیں ملی، ہم نے تو کئی بار قرآن پاک کو پڑھ لیا، ہمیں تو نہیں ملی آج تک وہ آیت کہ نبی مر کے مٹی میں نعوذ باللہ مل گیا ہے، نبی اب کچھ دے نہیں سکتا، نبی اب کچھ سن نہیں سکتا، نبی اب کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ ہم نے تو قرآن میں نہیں دیکھا کہ قرآن میں ایسا کچھ لکھا ہو۔ ہمیں تو قرآن سے یہ ملا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، رب فرماتا ہے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا۔ اب مردہ کس کو کہتے ہیں؟ مرے ہوئے بندے کو مردہ کہتے ہیں، تو رب کہتا ہے تم نے نہیں کہنا مردہ، پھر اس کو کیا کہیں؟ بندہ تو مر گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں غزوہ احد میں، جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیکھ لیں، جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں کہنا مردہ، جان ان کے جسم میں کوئی نہیں، رب کہتا ہے مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل کا قصور ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کے بارے میں کہ کیسی پاکیزہ زندگی ان کو عطا کی گئی ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اللہ نے ہمارا قصور نکالا ہے، اللہ نے ہماری عقل کی بات کی ہے، اللہ نے ہمارے شعور کی بات کی ہے۔ رب فرماتا ہے تمہارا شعور ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ان کو کیسی زندگی دی ہے رب نے شہیدوں کو۔ سچے دل سے آپ کسی بھی مسلمان مولوی سے پوچھ رہے جو حضور کی مرنے کے بعد، وفات کے بعد، وصال کے بعد جو نبی پاک کی زندگی کا انکار کرتا ہے، اس سے بھی پوچھ لیں آپ کہ نبی کی ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزری ہے یا نہیں گزری، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں ساری زندگی گزارے۔ بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اللہ کے راستے میں ہے تو مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو موت آئی ہے، جو وصال ہوا ہے آپ کا، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے؟ حضور کا امتی ہو اور شہید ہو جائے، رب فرماتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا،
تو مجھے بتائیے امتی کا مقام زیادہ ہے یا نبی کا مقام زیادہ ہے؟ امتی دنیا سے چلا جائے، رب کہتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا، تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں شہید کے لیے یہ مقام سمجھا دیا کہ شہید مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے، تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم قرآن پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید اللہ نے بنایا یا نہیں بنایا؟ یہی دیکھنا نا جی کہ حضور شہید ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو نبی پاک کو اللہ نے کہا ہو شہید، پھر تو ہم مانیں گے حضور کو زندہ۔ اگر اللہ نے حضور کو شہید نہ کہا ہو پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ یار لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کی یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 143 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ، دوسرا پارہ، اور دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے۔ جب آپ دوسرا پارہ کھولیں گے سیقول السفہاء، اس کی دوسری آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، رب فرماتا ہے میرے محبوب کے امتیوں، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط، درمیانی امت تمہیں بنایا ہے، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر شہادت دینے والے، گواہی دینے والے، تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول بھی تمہارے اوپر شہید ہے۔ شہید بمانا گواہ، شہید کو ہم شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، ورنہ جس کو قتل کیا جائے نا، جس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، اس کو کہتے ہیں مقتول، کٹا ہوا شخص، اس کو مقتول کہتے ہیں، اس کو شہید نہیں کہتے۔ آپ نے دیکھا نا، خبریں آپ سنتے رہتے ہیں نا، ایک قاتل ہوتا ہے، ٹکڑے کرنے والا، وار کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حملہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں قاتل، مارنے والا۔ مقتول جس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، جس کو کاٹا گیا، جس کو قتل کیا گیا، اس کو مقتول کہتے ہیں، شہید اس کو نہیں کہتے۔ لیکن رب نے جس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اللہ نے کہا کہ یہ شہید ہے، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اور دوسرا پارہ آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کی، اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی شہید ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم پر شہید ہے، یعنی تم سب کی گواہیوں پر گواہی دینے والا ہے۔ اب قیامت والے دن جب میں اور آپ سارے ہم اللہ کی بارگاہ میں دیں گے گواہی، ہم نے کیا گواہی دینی ہے؟ ہم نے گواہی یہ دینی ہے کہ یا اللہ آدم بھی تیرا سچا نبی، نوح بھی تیرا سچا نبی، عیسیٰ بھی تیرا سچا نبی، موسیٰ بھی تیرا سچا نبی، داؤد بھی تیرا سچا نبی، سلیمان بھی تیرا سچا نبی، ابراہیم بھی تیرا سچا نبی، یا اللہ تیرے سارے نبی سچے تھے۔ ہم کہیں گے سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تم نے آدم کا زمانہ دیکھا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں۔ اللہ فرمائے گا تم نے نوح کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں۔ تم نے ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، یعقوب کو دیکھا، یونس کو دیکھا، ہود کو دیکھا، لوط کو دیکھا، داؤد کو دیکھا، سلیمان کو دیکھا، تم نے یونس کو دیکھا ہے؟ تم نے دیکھا موسیٰ عیسیٰ کو؟ ہم کہیں گے نہیں۔ اللہ فرمائے گا گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ آدم سچا؟ تم کیوں کہتے ہو نوح سچا؟ تم نے کیوں کہا؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے اپنی کتاب قرآن میں پڑھا تھا کہ تیرے نبیوں نے تبلیغ کی، ان کی امتوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہم قرآن پڑھ کے گواہی دیں گے، قرآن پڑھ کے ہم گواہی دیں گے قیامت والے دن کے سارے نبی پچھلے سچے۔ اللہ ہم سے مانگے گا گواہی، اللہ فرمائے گا تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، حضور کہیں گے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں میرے یہ سارے امتی سچی بات کر رہے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر وہ رسول آئے گا تم پر گواہ بن کر، یعنی ہم گواہی دے دیں گے، ہماری گواہیوں پر گواہی دینے کے لیے حضور سیدنا محمد رسول اللہ تشریف لے کر آئیں گے۔
اب مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات ہے، بڑی عام فہم سی بات ہے، مجھے یہ بتا دیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں دیکھا حیات ظاہری میں؟ جس کسی نے خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، لیکن ہم نے حیات ظاہری میں حضور کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب موجود نہیں ہیں، اگر زندہ نہیں ہیں، تو حضور ہماری گواہی کیسے دیں گے؟ حضور پھر ہماری گواہی کیسے دیں گے؟ آج بھی آپ جب جاتے ہیں نا، ریاض الجنہ میں داخل آپ کو کرتے ہیں پیچھے سے، مسجد نبوی کے صحن والی سائڈ سے، جس طرف حضرت ابو ایوب انصاری کا باغ تھا اس سائڈ سے آپ کو ریاض الجنہ میں داخل کرتے ہیں، یا باب ابو بکر صدیق سے ریاض الجنہ میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ریاض الجنہ سے آپ باہر نکلتے ہیں نا، وہاں پہ وہ گرل کا ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس سے آپ باہر، اس کے اوپر بڑی واضح طور پہ ایک لکھی ہوئی ہے حدیث پاک کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے، میں گیا ہوں، آپ میں سے بہت سارے دوست گئے ہوئے ہیں، حضور کو کیسے بتایا کہ اس نے بھی میری قبر کی زیارت کی ہے، اس نے بھی میری قبر کی زیارت کی ہے، اس نے بھی میری قبر، نبی پاک کو کیسے بتایا؟ اگر یار لوگوں کے مطابق نبی پاک ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یار لوگوں کے مطابق اگر حضور ختم ہو گئے، آپ دنیا سے چلے گئے اور معاملہ ہی ختم ہے، تو نبی پاک قیامت والے دن کس کو بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے بھی زیارت کی ہے؟ نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا من جو زارا، زیارت کرے، قبری، میری قبر کی، جو بھی زیارت کرے میری قبر کی، واجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب قبر کی زیارت ظاہر سی بات ہے نبی پاک کے وصال کے بعد ہی قبر بننی ہے نا، تو قبر بن گئی قبر انور۔ اب جو زیارت کے لیے جا رہا ہے، اگر نبی پاک زندہ نہیں ہے، نبی پاک اس کو جانتے نہیں ہیں، تو حضور اس کی شفاعت کیسے کریں گے قیامت والے دن؟ کیسے بتائیں گے اللہ کو حضور کہ یا اللہ یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا؟ جیسے حدیث پاک ہے کہ حجر اسود کا جس نے بوسہ لیا یا جو بوسہ نہ لے سکا، استلام کیا، دور سے حجر اسود کی طرف اس نے یوں کر کے اپنا ہاتھ کیا، اللہ اکبر کیا کہ حجر اسود کو چوم لیا، کل بروز قیامت حجر اسود اپنے چومنے والے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں نام لے کر کرے گا۔ تو یار پتھروں پہ تمہارا یقین آ جائے کہ پتھر قیامت والے دن اللہ کو بتائے گا کہ یا اللہ فلاں فلاں نے مجھے چوما ہے، اور اللہ کا محبوب نہیں بتا سکے گا کہ یا اللہ فلاں فلاں نے مجھ پہ درود پڑھا ہے، فلاں فلاں مجھ پہ مرا ہے، فلاں فلاں نے میری محبت میں دم اپنا نکالا ہے، فلاں فلاں جو ہے اس نے مجھ پہ درود و سلام پڑھا ہے، فلاں فلاں میری قبر پہ۔ حضور کیوں نہیں بتا سکتے؟ حیات النبی، نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد زندگی کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے میں آپ کو اس پہ ایک حدیث بھی ساتھ ہی سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات، یہ صحیح مسلم، بخاری و مسلم، دوسری کتاب ہے مسلم شریف، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے نا، تو حضور فرماتے ہیں مررتو بموسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ معراج کی شب، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے اور نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور یار میری بات نہیں ماننی تو نہ مان، کم از کم اللہ کے محبوب کی بات تو مانو نا۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ یصلی، کھڑے بھی تھے اور نماز بھی ادا فرما رہے تھے۔ نبی پاک نے کیسے دیکھا؟ یہاں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، نبی پاک نے کیسے دیکھا؟ وہاں لفظ ہے حدیث کے عند الکثیب الاحمر، سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس قبر ہے ان کی، حضور نے وہ سرخ رنگ کا ٹیلا بھی دیکھ لیا ہے نا، سرخ رنگ کا جو پہاڑ تھا چھوٹا سا وہ بھی حضور نے دیکھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیا۔ نبی پاک وہاں کھڑے تھے؟ نہیں، حدیث کا پہلا لفظ ہے مرر، تو میں گزرا، کس پہ تھے نبی پاک؟ براق پہ۔ براق کی رفتار پتہ کتنی ہے؟ جو حدیث میں بیان کی، براق کی رفتار اتنی ہے، جیسے میں اب یہاں دیکھ رہا ہوں
ایسے میں نے اٹھایا جتنی دور تک میری نظر جائے گی، ایسے ایسے جتنی دور میری نظر گئی، ایک آنکھ کی پلک جھپکنے میں براق کا دوسرا قدم وہاں جاتا تھا۔ اتنے تیز سواری پہ حضور سوار تھے، براق برق سے نکلا ہے، یعنی ایسی سواری جو بجلی سے بھی زیادہ تیز دوڑنے والی تھی، اس پر حضور سوار تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی جو حالت دیکھی ہے وہ حضور نے بڑی خوبصورت دیکھی ہے۔ اتنی تیز سواری پہ بھی میرے نبی کا مقام یہ ہے، اتنی تیز سواری پہ بھی اللہ کے حبیب لبیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، صرف ان کو نہیں دیکھا بلکہ قبر میں دیکھا، صرف قبر کو نہیں دیکھا بلکہ بتایا قبر ہے کہاں پہ، فرمایا سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس۔ نبی پاک دن کو گئے تھے، 27ویں رات تھی رجب کی، آخری راتوں میں، راتیں بھی آخری چاند کی جو راتیں وہ تو راتیں بھی اندھیری ہوتی ہیں۔ یہ میرے محبوب کی نظر کا کمال ہے، اتنی تیز سواری پہ آپ سوار ہیں، پھر بھی نظر کا یہ کمال ہے، سرخ ٹیلا بھی دیکھا، قبر موسیٰ بھی دیکھی، پہچانا بھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اندر کی حالت بھی دیکھ لی کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ حضور کو زندہ مانو، بس میں حضور کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور دیکھے کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، نماز ادا کر رہے تھے قبر میں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہے کہ میرا نبی نہیں زندہ، تو مجھے بتائیے پھر قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی فخر کرے گا یا محمد عربی کا امتی فخر کرے گا؟ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی فخر کرے گا نا، کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، ہمارے نبی قبر میں بھی نماز، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں تھے تو کھڑے کیوں تھے؟ زندہ نہیں تھے تو نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ اچھا چلیں اس سے تھوڑا سا آگے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، 1,24,000 یا کم و بیش نبی سارے کے سارے مسجد اقصیٰ میں جمع تھے۔ اچھا وہاں ایک دو نبی تو آ گئے آسمانوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ایک اور نبی آسمانوں سے تشریف لے آئے، 2 نبی آ گئے، یا تیسرے حضرت خضر علیہ السلام وہ زندہ تھے۔ اچھا یہ تو ہو گئے، باقی نبی کہاں سے آئے تھے؟ کبھی سوچا ہے؟ سوچے ذرا تھوڑا سا 1 سیکنڈ کے لیے، کہاں سے آئے تھے؟ سوچے تو ذرا، قبروں سے نہیں آئے وہ، باقی سارے نبی قبروں سے ہی آئے تھے۔ جو اللہ معراج کی شب 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں کو قبروں سے اٹھا کے جسموں کے ساتھ اپنے محبوب کے پیچھے نماز پڑھا رہا ہے، اور ان میں ایک نبی کا حال میرے اور آپ کے نبی نے بتا دیا کہ جب میں مسجد اقصیٰ کو جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہاں تو مولوی کہے گا کہ وہ اللہ نے اٹھا کے بھیجے تھے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی طاقت کے بغیر، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ یہاں تو مولوی کہے گا کہ وہ نبی اللہ نے اٹھا کے بھیجے تھے، بھائی اسی اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں زندگی دی تھی، اسی زندگی کے ساتھ وہ نماز بھی تو پہلے پڑھ رہے تھے نا۔ نبیوں نے قبر کے اندر بھی نماز پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، نبی قبر کے باہر بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ پتہ چلا نبی وصال کے بعد قبر کے اندر ہو تو بھی اللہ اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، قبر سے باہر نکال کے بھی اللہ اس کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ نبیوں کی زندگی ہے ہی بڑی بے مثل و بے مثال، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، مطلب بڑے اونچے مقام والے لوگ ہیں۔ آپ میں سے کسی نے منگلا ڈیم دیکھا ہے؟ منگلا ڈیمنگ آپ نے سنے ہوں گے، ہاں جی۔ اچھا یہ جو ادھر بھی آئے ہوئے ہیں نا منگلا ڈیم والے ہمارے اس علاقے میں بھی، ان سے پوچھ لیں کب آئے تھے؟ جب وہاں سیلاب آیا تھا یا گورنمنٹ نے وہ جگہ خالی ان سے کروائی تھی، تب وہاں سے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ میرے دادا مرشد، ان کا مزار شریف تو ہے کوٹلی آزاد کشمیر، لیکن ان کے صاحبزادوں کا اور ان کے والد محترم کا اور ان کی والدہ صاحبہ کا مزار ہے جہلم کالا دیو۔ جہلم کینٹ سے اس طرف کو سیدھی سڑک جاتی ہے، جہلم کینٹ سے آپ وہاں چلے جائیں، کسی بندے سے آپ پوچھ لیں، منگلا ڈیم پہ آپ پہنچ جائیں، منگلا ڈیم پہ جا کے پوچھیں کہ یہاں سے جو قبریں منتقل کی تھیں
کسی کو 10 سال ہوئے تھے، کسی کو 20 سال ہوئے تھے، کسی کو 50 سال ہوئے تھے، سارے کا سارا خاندان وہاں سے قبروں سے نکال کے ان کو منتقل کیا گیا جہلم شہر میں۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اہل علاقہ سے جا کے پوچھو، جنہوں نے ان کے تر و تازہ چہرے دیکھے، قبروں سے نکالا گیا، حضور کے غلام ویسے تھے جیسے دفن کیا تھا۔ ان کے مزار جہلم کالا دیو میں موجود ہے۔ اور بلکہ بابا جی خادم رضوی صاحب کے جو پیر و مرشد تھے نا، ان کا نام تھا حاجی پیر عبد الواحد صاحب، وہ ہمارے دادا مرشد کے بڑے صاحبزادے تھے، حاجی عبد الواحد صاحب ان کا نام تھا۔ ان کو ان کے وصال کے 3 سال بعد نکالا گیا۔ پاکستان کے تمام اخباروں نے وہ تصویر ان کی شائع کی، صحافی وہاں پہ پہنچے، جب ان کا مزار شریف منتقل کیا گیا 3 سال کے بعد، ان کی داڑھی مبارک پہ وہ پانی والے چھینٹے بھی موجود تھے جو غسل دیا گیا تھا۔ یہ ابھی تھوڑے سالوں کی بات ہے، زیادہ سے 10 سالوں کی بات ہے، بس زیادہ سالوں کی نہیں میں بات کر رہا آپ کو، تھوڑے سالوں کی بات ہے۔ یہ 2015 میں غالباً ان کا وصال ہوا ہے، تو 2018 میں ان کو وہ قبر ان کی جو ہے مزار شریف منتقل کیا گیا ہے ایک سائڈ سے، بس اتنی دور، جیسے یہ قبر صوفی صاحب کی، تو اس جگہ سے اس جگہ پہ ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں سے نکالیں، صاحبزادوں نے وہاں سے نکالا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ نکال کے فوراً دفن کر دیا ہے، پورے جتنا وہاں مجمع تھا سب کو چہرہ دکھایا گیا ہے 3 سالوں کے بعد۔ اب یہ سائنس والوں سے آپ پوچھ لیں کہ سائنس کیا کہتی ہے، کتنے دنوں کے بعد بندے کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو مقام و مرتبہ ہی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم تو ایک شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے کہ شہید کیسا ہے۔ اچھا پھر کہتا ہے جی دیکھو تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو نبی پاک کا جنازہ کیوں پڑھا گیا؟ تم کہتے ہو نبی پاک زندہ ہے، نبی پاک کی قبر کیوں بنائی گئی؟ تم کہتے ہو نبی پاک زندہ ہیں، لیکن جب تم سے پوچھا جاتا ہے نبی پاک کی عمر کتنی، تم کہتے ہو 63 سال۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں یار، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نبی پاک زندہ ہیں تو پھر عمر 63 سال تو نہیں ہونی چاہیے، پھر عمر تو ہونی چاہیے 1500 سال۔ 63 سال وہ ڈال لیں، اس میں سے جو ہجری سال ہیں، مکے والے جو نبوی سال ہیں وہ بھی ان میں شامل کریں، 13 سال نبوت کے شامل کریں، 40 سال پچھلے 53 سال عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے ہیں، یعنی آج 1445 ہے، 1445 ہے نا جی، اس میں 53 سال اور داخل کر لیں، تقریباً 1500 کے قریب بن جائے۔ کہتے ہیں پھر تم کہو کہ نبی پاک کی عمر 1500 سال ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اب سارے جاننے والے دوست بیٹھے ہیں، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے؟ زیادہ 9، 8 بھی 7 بھی، زیادہ 9 مہینے رہتا ہے بچہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا بچہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ بچے ہیں جو وصال کر جاتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن عموماً اکثر میں بات کر رہا ہوں، بچہ زندہ ہوتا ہے نا جی 9 مہینے۔ قبر بھی پیٹ کی مانند ہے کہ نہیں؟ قبر بھی تو ہے، یہ پیٹ جو ہے یہ بھی ایک قبر ہی ہے، اس کے اوپر بھی پردہ ہے سارا، بچہ اس کے اندر زندہ ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، جب بچے کی ہم عمر لکھوانے جاتے ہیں تو 9 مہینے وہ شامل کرتے ہیں، حالانکہ بچہ تو 9 مہینے زندہ رہا ہے پہلے، وہ 9 مہینے زندہ ہی تھا نا ماں کے پیٹ میں، تو زندہ پیدا ہوا ہے۔ جب ہم نام لکھوانے کے لیے گئے ہیں کبھی ہم نے کہا جی 9 مہینے وہ بھی ڈال لو؟ اس زندگی کو ہم شمار نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ کچھ زندگیاں اللہ نے ایسی بھی بنائی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہے، دنیا کے جانے سے بعد بھی ہے، وہ زندگی تو ہے وہاں کے پیٹ والی، لیکن اس کو ہم شمار نہیں کرتے۔ اسی طرح شہداء کی، انبیاء کی، اولیاء کی قبر والی زندگی تو ہے پر اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ اور نبیوں کی زندگی یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، ویسے یہ آیت اگلے آ رہی ہے ہمارے سبق میں بھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کیا میرے محبوب کے امتیوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر پتہ کیا کرو، میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ اے محبوب جب تیرے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤکا تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، رسول ان کی سفارش کرے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دلیلوں کے بغیر ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ اب کیا یہ آیت صرف صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی کہ صحابہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو نبی کے پاس آ جائیں؟ پھر تو ہمارا حضور کی امت میں حصہ ہی کوئی نہ ہوا۔ یہ آیت حضور کے ہر امتی کے لیے ہے کہ جو بھی حضور کا امتی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے اور اسے یقین ہو کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، گناہ بہت بڑا ہے، فرمایا پریشان نہیں ہونا، میرے محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ، میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا، اللہ تم پہ کرم فرما دے گا۔ اہل حدیث مسلک کے سب سے بڑے چوٹی کے عالم کا نام ہے امام ابن تیمیہ۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد کا نام ہے امام ابن کثیر۔ امام ابن کثیر نے لکھی ہے قرآن پاک کی تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن تیمیہ کے شاگرد نے بھی یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک اعرابی آیا، ایک پینڈو آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر اپنے آپ کو جناب اتنا کوسا، رونا شروع کر دیا، مٹی خاک اٹھائی اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دیا اور کہہ رہا ہے ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، آقا میں ہلاک ہو گیا، آقا میں برباد ہو گیا، بڑا رو رہا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے میں اس کی طرف دیکھ کے میرے بھی آنسو نکلے، میں بڑا پریشان ہوا کہ بندہ بڑا دکھی ہے، بڑا رو رہا ہے۔ فرماتے قریب آیا، اس نے مجھ سے آ کے پوچھا این رسول اللہ، نبی پاک کہاں ہیں؟ این رسول اللہ، مولا علی کہتے ابھی حضور کو چند دن ہوئے تھے وصال کیے ہوئے، جب اس نے پوچھا نا کہاں ہے رسول اللہ، این رسول اللہ، مولا علی فرماتے میرا رونا نکل گیا۔ چند دن ابھی حضور کو ہوئے تھے وصال فرمائے ہوئے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اشارہ کیا نبی علیہ السلام کی تربت مبارکہ کی طرف کہ یہ قبر رسول ہے، رسول اللہ تو وصال فرما گئے۔ آپ فرماتے میں نے اشارہ کیا، یہ امام ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر میں، اسی آیت کے تحت۔ فرماتے وہ بندہ جا کے حضور کی قبر اطہر کے ساتھ لپٹ گیا، زار و قطار اس نے رونا شروع کر دیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا اور کہتا کیا یا رسول اللہ میں نے تو آج یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کر لے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آقا میں آیا ہوں، اب مجھے پتہ چلا آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اب میں کس سے کہوں، اب میں کس سے اپنی فریاد کروں، اب میں کس کو اپنا سفارشی بناؤں؟ یا رسول اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر کے قرآن کی آیت کے مطابق آپ کے پاس آ گیا ہوں، آقا کرم فرمائیے، اللہ سے میری سفارش کیجیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں قبر سے آواز آتی ہے قد غفر لک، جا اللہ نے تجھے معاف فرما دیا۔ حضور کی یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، حضور کی قبر اطہر سے آواز آتی ہے، یہ ہمارا نہیں صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے بعد از وصال دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے، اور حضور کی جو زندگی ہے وہ امتی سمجھ نہیں سکتا، جس طرح ہم شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پھر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں آقا آپ کے بعد از وصال ہم آپ پہ درود پڑھیں گے، کیا آپ پھر بھی سنیں گے؟ آپ پھر بھی سنیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھے گا اللہ میری روح کو میرے بدن میں واپس لوٹا دے گا، میں اپنے امتی کا درود سنوں گا بھی، اس کو جواب بھی دوں گا۔ ہمارا یہی عقیدہ اہل سنت کا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر مبارک کے اندر موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے حضور کی ڈیوٹی لگا دے، نبی پاک اللہ کے اذن کے مطابق جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں دنیا میں۔ اللہ نے جب پہنچانا ہے، جب نبی اپنی قبروں سے مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، نبی اپنی قبروں سے اٹھ کے مسجد اقصی میں پہنچ سکتے ہیں۔ معراج والی رات سارے نبی قبروں سے اٹھے، اللہ کے حکم سے رب نے اٹھایا اور نبی قبروں سے اٹھ کے مسجد اقصی کے اندر چلے گئے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کسی بھی نبی کو ان کے امتیوں کے پاس بھیجتا ہے تو نبی تشریف لے جاتے ہیں۔
قصیدہ بردہ شریف میں بھی سنتا ہوں، قصیدہ بردہ شریف آپ بھی سارے پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، سارے ہی پڑھتے ہیں یہ، اس میں مسلک کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، سارے علماء پڑھتے ہیں، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ یہ قصیدہ بردہ شریف شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا نام ہے قصیدہ بردہ۔ اب بردہ کہتے ہیں چادر کو، اس کا نام انہوں نے چادر والا قصیدہ کیوں رکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فالج ہو گیا، جب مجھے فالج ہوا تو لوگوں نے تانے مارنا شروع کر دیے، انہوں نے کہا بڑا نبی کی تعریفیں کرتا تھا، اب کیا اپنے نبی سے، تیرا نبی اب آ کے تجھے شفا دے، تو ہر وقت نبی کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، نبی کی نعتیں لکھتا ہے، اب کیا اپنے نبی کو تیرا نبی آ کے تجھے شفا دے۔ شیخ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں رات کو ایک دن سویا، رو رہا تھا میں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو غیر جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سویا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لے کر آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام نے آ کر کہا بصیری تو نے جو میری شان میں اشعار لکھے ذرا مجھے سناؤ تو صحیح۔ آپ نے وہ پڑھنے شروع کیے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ وہ حضور کی تعریف سنا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، حضور سید عالم اتنا خوش ہوئے سن کے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ جو چادر تھی نا حضور نے ان کو بطور تحفہ دے دی، فرمایا یہ لو میری چادر رکھ لو، چادر بھی دے دی اور ان کے جسم پہ اپنا دست اقدس بھی پھیرا۔ شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھا تو فالج بھی ختم تھا اور میرا گھر جو ہے وہ کستوری اور عنبر کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور میں نے سرہانے کی طرف دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کی کالی کملی بھی وہاں پہ موجود۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے میں نے اس قصیدے کا نام رکھا قصیدہ بردہ شریف، چادر والا قصیدہ۔ یار ہماری آنکھ ہی نہیں ہے نبی پاک کو دیکھنے والی، آنکھ ہو تو بندہ دیکھ ہی لیتا ہے، ہمارے اندر ہی میلا ہے، من میلے کیے ہوئے ہم نے، کوئی سود میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی زنا میں ہے، کوئی لواطت میں ہے، کوئی جھوٹ میں ہے، کوئی چغلی میں، کوئی غیبت میں، کوئی کم تولنے میں، کوئی کم پیمائش کرنے میں، کوئی ملاوٹ کے اندر مبتلا ہے۔ ہم نے تو اپنا من پہلے میلا کیا ہوا ہے، وہ نظر کیسے آئے؟ دل کی آنکھیں تو اندھی ہو چکی، انہوں نے نظر کیسے آنا ہمیں؟ وہ تو ہم سے ناراض ہیں، ہم نے تو اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو بھی ناراض کیا ہوا ہے۔ حضور کو دیکھنا ہے تو کم از کم شیخ شرف الدین بصیری جیسا دل تو بنا لو، پھر ضرور تشریف لائیں گے، پھر ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو زندگی ہے قبر مبارک والی، وہ ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی سے اعلیٰ ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے، جس طرح شہید کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ شہید زندہ ہے، کیسے زندہ ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح نبیوں کی زندگی جو ہے وہ بھی نبی بھی زندہ ہیں، لیکن ہم ان کی قبر والی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ہم ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ زندہ ہے، کیسے زندہ رہتا ہے، اللہ اس کو رزق کیسے دیتا ہے، یہاں آ کے انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور اب کیسے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آکسیجن کے لیے کوئی بظاہر ہمیں چیز نظر نہیں آتی، بچہ جو ہے بچہ تو ہوتا ہے، لیکن بچے کے اوپر ایک غلاف اللہ کریم نے چڑھایا ہوتا ہے۔ کبھی آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، کوئی ایک لیکچر دیکھ لے سائنس کا، بچے کے اوپر اللہ کریم نے ایک غلاف چڑھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں آکسیجن کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ماں کے ذریعے، ہاں جی، ماں کی ناف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق والا تعلق جو ہے اس کو بحال رکھا ہوا ہے۔ انسانی عقل تو دنگ ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے چھوٹے سے ایک سسٹم کو نہیں سمجھ سکتے۔ چہ جائے کہ ہم بات کریں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب کچھ نہیں دے سکتے، وہ ان سے مانگنا حرام ہے، یہ باتیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔